سر یہ بتائیں کہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، طریق میں کیا عام آدمی کی بھی آواز آپ لوگ اٹھائیں گے؟ یہ دیکھیں، جو عام آدمی ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، وہ مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب ایک اور آگ بھڑک اٹھی ہے، اور وہ ہے جو آپ کی پیٹرولیم کی قیمتیں، جو آپ کی شوگر کی قیمتیں، جو آپ کے بجلی کے بل. اس نے ایک طرح سے تیل کا کام کیا ہے اور آگ کو بھڑکا دیا ہے. میری نظر میں حکومت جو ہے وہ ایک شوگر مافیا کے کنٹرول میں ہے، بلکہ شوگر مافیا حکومت کے اندر ہے، اور وہ جو پرائسز ہیں شوگر کے، چینی کے، وہ بڑھائی جا رہے ہیں. بجلی کے بل کا ہر مہینے ایک بم پھینک دیتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے ذریعے. ہر ہفتے میں پچھلے 3 ہفتے آپ دیکھ لیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جا رہے ہیں، دنیا میں پرائسز کم ہو رہے ہیں. تو یہ تو شوگر مافیا کے ساتھ مل کے اور جو بجلی کی مافیا اس کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے وہ ذبح کر رہی ہے قوم کو. تو ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم کرائیں گے ہم. میری نظر میں ریولوشن جب آتی ہے نا، جب انقلاب آتا ہے، اس کی جو اجزاء ہیں، اس کے لیے جو چیزیں ہیں، وہ اس وقت ساری مہیا حکومت کر رہی ہے. اسی لیے ہماری انشاءاللہ 5 تاریخ کی جو ہماری جو انقلاب ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. سر لاسٹ میں حکومت کہہ رہی ہے کہ گیلپ سروے میں کے پی کے کرپشن پہلے نمبر پر ہے، تو اس پر کیا کہیں گے کہ گیلپ سروے کتنا اس میں صداقت ہے کہ واقعی کے پی کے میں زیادہ کرپشن؟ میرا جواب اس کے لیے سمپلی یہ ہے کہ وہ پہلے ذرا رپورٹس تو لے کے آئیں. یہ جو شوگر کی سکینڈل ہوا ہے، حکومتی سکینڈل، مطلب وہ چھپایا گیا ہے، حکومتی سکینڈل چھپایا گیا، آپ کے اس کے اوپر تحقیقات کریں بجائے کسی کے اوپر غلط الزام لگانے کے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی اس وقت میں سر موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ سینٹ کے ٹکٹ وغیرہ جاری ہو چکے ہیں، کیا یہ مصدقہ خبر ہے کہ مرزا فیضی صاحب کا بھی نام فائنل ہو چکا ہے؟ کیا ان کو بھی ٹکٹ مل گیا؟ کیونکہ بڑا سوشل میڈیا بوچال مچا ہوا کہ مرزا صاحب کو کیونکہ 9 مئی کی انہوں نے مذمت کی، تو اس وجہ سے ان پر ورکرز تنقید کر. جی دیکھیں، جہاں تک نامینیشنز کا تعلق ہے، جتنے بھی لوگ لے کے گئے تھے نام، کافی سی لسٹ تھی جو عمران خان صاحب تک پہنچی. بیرسٹر سیف ہیں، وہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ عمران خان صاحب سے ڈسکشن کے بعد یہ خان صاحب نے فائنل لسٹ دی، یہ انہوں نے آ کے باہر بیان دیا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں. اور انہوں نے اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے اور عمران خان صاحب نے لسٹ بنا دی ہے تو پھر وہ حتمی لسٹ ہے. میرے لیے تو کوئی اس میں پھر دو رائے نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے خان صاحب اس میں تبدیلی لاتے ہیں تو اور اطلاع آتی ہے تو پھر وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو یہی پوزیشن ہے. اور اسی لیے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ یہی لوگ اپنی نامینیشن پیپرز رکھیں گے، باقی سارے واپس کر لیں گے. تحریک کی کیا تیاریاں ہیں؟ 5 اگست کو خان صاحب نے نکال دے رکھی ہے اور ابھی 90 دن کا بھی کہا جا رہا ہے، تو 90 دن والی جو ڈیٹ ہے وہ سی ایم صاحب کی ذاتی کوئی ڈیٹ ہے قیمتی وقت دینے کا؟ سر گیلپ سروے میں جو ہے وہ حکومت کے خیبر پختونخوا کی کرپشن سامنے آئی، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو خود دعویٰ کرتی تھی کرپشن ختم کرنے کا، خیبر پختونخوا میں ریکارڈ سکینڈل کرپشن کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی جو سب کو چور ڈاکو کہتے تھے، جب حقائق سامنے آئے تو سب سے بڑے ڈاکو تو وہ نکلے جنہوں نے 190 بلین پاؤنڈ کا، جس کی مالیت 60 ارب روپے بنتی ہے، سرکاری خزانے پہ ڈاکہ ڈالا، اور اس کے جرم کی پاداش میں اب انہیں سزا ہو چکی ہے. تو یہ پی ٹی آئی ایک دھوکہ تھی جس نے قوم کو بیوقوف بنایا، اپنے ووٹروں کو بیوقوف بنایا. اب پی ٹی آئی کے ووٹرز کا فرض ہے کہ بجائے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے چیخ چنگار کریں اسمبلی میں، اڈیالہ جیل جائیں، جا کے اپنے لیڈر کا گریبان پکڑیں کہ ہمیں تو تم کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے اور تم ہی نے پاکستان پہ 60 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا اور اتنے بڑا کرپشن کا خود مجرم نکلے. سر 5 اگست کو خصوصی اسٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا کشمیر کا، اس دن احتجاج پی ٹی آئی کرنے جا رہی، کیا یہ دن ٹھیک ہے اس ریکارڈ میں؟ دیکھیے، 5 اگست ہمارے تاریخ میں وہ سیاہ دن ہے جس دن پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان کی مرضی سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو انیکس کیا اور اس کا متنازع تشخص تبدیل کیا. دراصل یہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ باب ہوگا کہ جس دن اس وقت کی حکومت نے بھارت کو یہ چھٹی دی
کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو اس کی حیثیت ہے متنازع، اس کو تبدیل کرے اور اس کو اپنا حصہ بنائے. تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک یوم مذمت ہے اور بھارت کے لیے بھی، جس نے یہ یک طرفہ کارروائی کی. تھینک یو سر، بہت شکریہ.